کیا تم سمجھتی ہو کہ تمہاری ہر بات شوہر کو اچھی لگتی ہے؟ کیا تم یہ مان بیٹھی ہو کہ رات کے وقت جب وہ تھکا ہارا لوٹتا ہے تو تمہارا اس کی 5 جگہوں پر ہاتھ رکھنا اس کے لیے قابل قبول ہوگا؟ اگر تم ایسا سمجھتی ہو تو تم ایک بہت بڑی بھول ہو، اور یہی بھول تمہیں لے ڈوبے گی۔ ہزاروں گھروں کی چھتیں صرف اسی لیے گر چکی ہیں کہ ایک بیوی نے رات کے وقت شوہر کے ساتھ سوتے ہوئے اس کی 5 جگہوں کو چھیڑ دیا، شوہر کی ان 5 نازک جگہوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہزاروں عورتیں رات کو سوتے وقت شوہر کی ان 5 خطرناک چیزوں پر ہاتھ رکھ کر یہی غلطی کر کے اپنے ہاتھوں اپنی دنیا برباد کر چکی ہیں۔ وہ سمجھتی تھی کہ ایسا کرنا محبت کا اظہار ہے، لاڈ ہے یا شرارت، مگر حقیقت میں نہیں، وہ نہ لاڈ تھا، وہ لاپرواہی ہوتی ہے جس کی قیمت بعض اوقات عورت کو طلاق، ذلت، بے عزتی اور نفرت کی شکل میں چکانی پڑتی ہے۔ سوتے وقت شوہر کی ان 5 جگہوں پر ہاتھ رکھنے سے شوہر بھڑک اٹھے گا اور تم رسوا اور برباد ہو جاؤ گی، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی، اور پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ دنیا والے تم پر تھوکیں گے۔ اسی لیے رات کو سوتے وقت شوہر کی 5 جگہوں کو بھول کر بھی نہ چھیڑنا۔ جانتے ہو شوہر کی وہ 5 نازک جگہیں کون کون سی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور میری پیاری بہنیں، رات کو سوتے وقت شوہر کی 5 جگہوں پر ہاتھ کبھی نہ رکھنا۔ سوتے وقت اپنے شوہر کی 5 چیزوں کو کبھی نہ چھیڑنا، ورنہ تم رسوا اور برباد ہو جاؤ گی۔ قرآن و حدیث کا حوالہ جات اور ایک سبق آموز حکایت سے آپ کو ثابت کریں گے کہ رات کو سوتے وقت شوہر کی ان 5 جگہوں پر بیوی کو کبھی ہاتھ نہیں رکھنا چاہیے۔ سوتے وقت شوہر کی ان 5 چیزوں کو کبھی نہیں چھیڑنا چاہیے۔ اگر سوتے وقت شوہر کی ان 5 چیزوں کو چھیڑ دیا تو کیا ہوگا؟ جو ہوگا وہ ابھی آپ کو اس ویڈیو میں پتہ چل جائے گا۔ محترم ناظرین، رات کے لمحات یہ وہ وقت ہوتا ہے جب شوہر تمہاری قربت چاہتا ہے، تمہاری مسکراہٹ، تمہارے نرم برے لہجے کی تسکین چاہتا ہے، تمہارے وجود سے سکون کی خوشبو چاہتا ہے۔ لیکن تم نے اگر اس وقت اپنے شوہر کی 5 جگہوں پر ہاتھ رکھ دیا، شوہر کی ان 5 خطرناک چیزوں کو چھیڑ دیا، تو یاد رکھنا پھر ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ کیا تم واقعی ہی اپنے شوہر کی محبت چاہتی ہو؟ کیا تم واقعی ہی چاہتی ہو کہ وہ ساری عمر تمہیں عزت دے، تمہیں سر آنکھوں پہ بٹھائے؟ اگر ہاں تو کان کھول کر سن لو اور عقل کے فقف کو توڑ کر سمجھ لو کہ شوہر کی نیند کے لمحے کھلنے کا وقت نہیں ہوتا۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب مرد اپنی طاقت چھوڑ کر اپنی کمزوریوں کے سائے میں جا گرتا ہے۔ اگر تم نے اس کی ان 5 پوشیدہ کمزوریوں میں سے کسی ایک کو بھی سوتے وقت چھیڑ دیا تو جان لو وہ مرد جو تمہارا دیوانہ تھا، وہ شوہر جو تم پر جان دیتا تھا، وہ پل میں آگ کا دریا بن جائے گا اور تمہیں ایسا جلائے گا کہ تم ساری زندگی اپنی جلتی ہوئی عزت کا ماتم کرتی رہو گی۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ حقیقت ہے، تلخ، خوفناک مگر مکمل حقیقت۔ دنیا میں ہزاروں عورتیں ایسی برباد ہو چکی ہیں جنہوں نے شوہر کی نیند میں چھلنی ان 5 جگہوں پر ہاتھ رکھ کر اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر جلا دیا۔ وہ سمجھتی تھی کہ محبت کا اظہار لاڈ ہے یا شرارت ہے، مگر نہیں، وہ لاڈ نہیں ہوتا، وہ لاپرواہی ہوتی ہے، وہ شرارت نہیں، وہ شعور سے خالی حرکت ہوتی ہے، جس کی قیمت بعض اوقات عورت کو طلاق، ذلت، بے عزتی، مار پیٹ اور نفرت کی شکل میں ادا کرنی پڑتی ہے۔ اور پھر وہی شوہر جو کل تک تمہارے قدموں کی خاک چومتا تھا، وہ تمہیں زمین پر پٹخ دے گا۔ وہ تمہیں یوں نظر انداز کرے گا جیسے تم کبھی اس کی زندگی میں تھی ہی نہیں، اور تم سوچتی رہو گی آخر ایسا کیا ہو گیا، کہاں غلطی ہوگی، مگر حقیقت یہ ہے کہ تم نے نیند میں دفن اس کی 5 کمزوریوں کو چھیڑ دیا۔ مرد نیند میں کمزور ہوتا ہے، لیکن وہی نیند اگر بے احتیاطی سے توڑ دی جائے تو وہ کمزوری نفرت میں بدل جاتی ہے۔ کچھ چیزیں مرد کی فطرت کا حصہ ہوتی ہیں
وہ ان سے سمجھوتا نہیں کرتا، اور اگر کوئی ان پہ ہاتھ ڈالے، چاہے وہ اس کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، تو وہ پلک جھپکنے میں دشمن بن جاتا ہے۔ یہ تحریر کی کسی فلم یا جذباتی منظر نہیں، یہ ان عورتوں کی چیخیں ہیں جو شوہر کی محبت کو کھو بیٹھتی ہیں، صرف اسی لیے انہیں کبھی کسی نے وقت پر آگاہ نہیں کیا، انہیں کبھی کسی نے بتایا کہ مرد کس خاموش سرحدیں ہوتی ہیں جنہیں پار کرنا محبت نہیں بدتمیزی ہے، اور سوتے وقت ان سرحدوں کا تقاص اور بڑھ جاتا ہے۔ ابھی بھی ان 5 چیزوں کو ظاہر نہیں کر رہا، ابھی میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، صرف خبردار، کیونکہ تم شاید ان چیزوں کو معمولی سمجھ کر آج بھی کر رہی ہو، روز کر رہی ہو، اور تمہیں لگ رہا ہو کہ تم کچھ غلط نہیں کر رہے، مگر سن لو، وہ دن دور نہیں جب تمہارا شوہر تمہیں صرف برداشت کرنا چھوڑ دے گا، وہ تم سے کترائے گا، بھاگے گا، اور ایک دن تمہیں اس کمرے میں، اس بستر پر، بلکہ اپنی زندگی سے باہر نکال دے گا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ وہ دن آئے؟ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہیں وہ دن دیکھنا پڑے جب تم تنہا رہ جاؤ، جب تمہاری زبان کی نرمی تمہیں نہ بچا سکے، جب تمہاری شکل دیکھ کر شوہر کے دل میں نفرت کی آگ بڑھ اٹھے؟ اگر نہیں تو سنبھل جاؤ، خاموش زہر کبھی چیخ کر نہیں مارتی، یہ اندر ہی اندر کھا جاتی ہے۔ ان 5 کمزوریوں کو چھیڑنا ایسا ہے جیسا خاموش زہر دینا، اور وہ بھی اس مرد کو جس کی عزت تمہارے ماتھے کا جومر ہے۔ میں دوبارہ کہتا ہوں، خدا کے واسطے اپنی لا علمی کو مات دو، اپنے جذبات پر قابو پاؤ، اور کبھی بھی کسی بھی لمحے شوہر کی ان 5 جگہوں پر سوتے وقت ہاتھ نہ رکھنا، ورنہ وہ دن بہت قریب ہے جب تم خود سے نفرت کرنے لگو گی، آئینہ دیکھ کر آنکھیں چرا لوگی، اور لوگوں کی باتوں سے اپنا ضمیر تمہیں نوچ نوچ کر کھائے گا۔ ابھی ان 5 کمزوریوں کو ظاہر نہیں کر رہا، کیونکہ تمہیں پہلے اس بات کی سنجیدگی کو سمجھنا ہے۔ جب تم یہ مان لو کہ ہر محبت کی کچھ حدود ہوتی ہیں، ہر قربت کا ایک ادب ہوتا ہے، تب میں وہ 5 چیزیں تمہیں بتاؤں گا جن سے بچ کر تم اپنے گھر بچا سکتی ہو، ورنہ تیار ہو جاؤ، صرف جسمانی نہیں، روحانی بربادی کے لیے۔ ہزاروں گھروں کی چھتیں صرف اسی لیے گر چکی ہیں کہ ایک بیوی نے رات کے لمحے کی نزاکت کو سمجھا نہیں، اور شوہر کے دل پر وہ بوجھ رکھ دیا جو اس کے جسم کی ہمت سے زیادہ تھا۔ وہ بیوی سمجھتی تھی کہ یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے، مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ مرد کے لیے نیند کا لمحہ، ذہنی سکون کا لمحہ، خاموشی کا لمحہ عبادت کی طرح ہوتا ہے، اور اگر تم نے اس وقت اس کے کان میں وہ 5 محک فرماش ڈال دی جو تمہارے لیے شدید معمولی ہوں گی، تو جان لو شوہر تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ تمہیں ایک ایسی آنکھ سے دیکھے گا جس میں محبت کی جگہ بیزاری، نرمی کی جگہ نفرت، اور عزت کی جگہ احقارت بری ہوگی۔ رات کے لمحات، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب شوہر تمہاری قربت چاہتا ہے، تمہاری مسکراہٹ، تمہارے نرم برے لہجے کی تسکین چاہتا ہے، تمہارے وجود سے سکون کی خوشبو چاہتا ہے، نہ کہ کبھی لمبی فہرستیں، بحث، شکوے اور نازو تقاضے۔ اگر تم نے اس لمحے اس کی سکون کو چھینا، اس کی مردانگی کے بوجھ پر اپنی ضد کا پتھر رکھا، اس کی تھکن سے بغاوت کی، تو سن لو، تم ایک ایسی دیوار میں ڈال دی جا چکی ہو جس کا ملبہ پورا گھر بن جائے گا۔ ہزاروں عورتیں یہی غلطی کر کے اپنے ہاتھوں اپنی دنیا برباد کر چکی ہیں۔ وہ چاہتی تھی کہ شوہر ان کی بات سنے، مانے، فوراً ہر خواہش پوری کرے، اور اگر نہ کرے تو برا مانے، جھگڑا کرے، رونا دھونا ڈالے، لیکن انہیں یہ کون سمجھاتا کہ شوہر ربور نہیں ہوتا، اس کا بھی ایک ذہن ہے، ایک حد ہے، ایک برداشت ہے، اور اگر تم اس کے کمزور لمحوں میں اس سے وہ 5 خطرناک چیزیں مانگو گی تو وہ تمہیں نہیں، تمہاری بات کو نہیں، تمہارے لہجے کو نہیں، بلکہ تمہارے وجود کو ہی چھوڑ دے گا۔ پھر وہ وقت آتا ہے جب بیوی رات کو شوہر کے ساتھ سوتی تو ہے، مگر وہ جسم کے ساتھ ہوتا ہے، دل کے ساتھ نہیں۔ وہ سنتا تو ہے مگر دلی طور نہیں، وہ دیکھتا تو ہے مگر نگاہوں میں کوئی اثر نہیں ہوتا، اور بیوی سوچتی ہے کہ آخر ایسا کیا ہو گیا؟ وہ تو پہلے مجھے سمجھتا تھا، ہر بات مانتا تھا، مجھ پہ جان دیتا تھا، پھر اب کیوں وہ بدل گیا؟ جواب بہت سادہ ہے، تم نے وہ 5 چیزیں اس وقت مانگ لی جب مانگنے کا وقت نہ تھا، تم نے اس وقت رشتہ مانگا جب وہ سانس
مانگ رہا تھا، تم نے بوجھ مانگا جب وہ بوجھ سے لڑ رہا تھا۔ ابھی ان 5 کمزوریوں کو ظاہر نہیں کر رہا، ابھی صرف تمہیں یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ اگر تم واقعی ہی اپنا گھر بسانا چاہتی ہو، اگر تم واقعی ہی اپنے شوہر کی دل نشین شریک حیات بننا چاہتی ہو، تو سیکھ کے کیا مانگنا ہے، کب مانگنا ہے، کیسے مانگنا ہے، کیونکہ ہر مانگنے والی پانے والی نہیں ہوتی۔ کچھ مانگنے والیاں وہ ہوتی ہیں جو مانگتے مانگتے سب کچھ کھو بیٹھتی ہیں اور پھر ساری زندگی صرف اتنا کہتی رہتی ہیں، کاش اس رات خاموش رہتی، کاش اس رات صرف اس کے قریب لیٹی، کاش اس رات ایک لمحے کو اس کے دل کی تھکن سمجھتی، کاش کبھی حقیقت نہ بتاتی۔ اسی لیے سنبھل جاؤ، ورنہ وہ دن زیادہ دور نہیں جب شوہر تمہیں اپنے پاس دیکھ کر بھی آنکھیں بند کر لے گا، تمہیں پکارنے کی بجائے تم سے بچنے لگے گا اور تم سوتے وقت مانگی ہوئی ان چیزوں کے بوجھ تلے دفن ہو جاؤ گی۔ پوائنٹ نمبر 1، رات کو شوہر سے غیر فطرتی محبت یا ناجائز خواہش کا اصرار۔ عورت جب شوہر کے پہلو میں ہوتی ہے تو وہ ایک نہایت نازک لمحہ ہوتا ہے، وہ لمحہ جب دونوں کے درمیان جسمانی نہیں بلکہ روحانی تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ مگر افسوس کہ بعض خواتین اس وقت شوہر سے ایسی غیر فطرتی محبت کا مطالبہ کرے جو شرعی حدود سے باہر ہو، یا اپنی کسی خواہش کو پورا ہونے کی شرط لگائے، تو وہ نہ صرف نکاح کے پاک رشتے کو آلودہ کر رہی ہوتی ہے بلکہ شوہر کے دل میں اپنے لیے نفرت، بیزاری اور دوری کا بیج بو رہی ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، بس آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو۔ مفسرین کی رائے کے مطابق اس آیت کا مطلب ہے کہ مرد اپنی بیوی سے تعلق رکھ سکتا ہے، مگر وہ تعلق صرف جائز طریقے سے اور فطرتی طریقے سے ہونا چاہیے۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو ناجائز طریقے سے مجبور کرتی ہے یا کسی فلمی انداز میں بے حیائی کے مطالبے کرتی ہے، تو وہ نہ صرف اپنے آپ کو گناہ میں ڈال رہی ہے بلکہ شوہر کے دل میں اپنے لیے بے عزتی اور ناپسندیدگی پیدا کر رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس مرد پر لعنت بھیجتا ہے جو عورت کی مانت بنے، اور اس عورت پہ بھی جو مرد کی مانت بنے۔ فطرتی حدود سے ہٹ کر رویے اور مطالبات شریعت پسندیدہ اور لائق لعنت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عورت اگر شوہر کے جذبات کی قدر کرے اور شرعی حدود میں رہ کر اس کے دل کو تسکین دے تو وہ جنت کی ایک کنجی بن جاتی ہے، اور اگر وہ شوہر کو ایسے گناہوں پر مجبور کرے جن سے وہ خود بھی شرمندہ ہو تو وہ عورت جہنم کی دہلیز پر کھڑی ہوتی ہے۔ اب ذرا سنیے ایک احکامات۔ ایک بزرگ نے بیان کیا کہ ایک نوجوان ان کے پاس آیا، وہ بہت رو رہا تھا۔ جب پوچھا گیا کیا ہوا تو اس نے کہا، میری بیوی سوتے وقت مجھ سے ایسے مطالبے کرتی ہے جو میری روح کو زخمی کر دیتے ہیں۔ وہ ایک دینار نوجوان تھا، مگر بیوی کی فلمی خواہشات نے اسے دین سے دور کر دیا، حتیٰ کہ اس کا دل اپنی بیوی سے نفرت کرنے لگا۔ محترم ناظرین، شوہر کی عزت نفس صرف کھانے سے نہیں، صرف جسمانی تعلق سے نہیں بلکہ روحانی تسکین سے جڑی ہوتی ہے۔ اگر عورت اس مقام پر بے حیائی کا دروازہ کھول دے تو نکاح جیسا پاکیزہ رشتہ بھی نفرت میں بدل سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، رات کو سوتے وقت شوہر سے مالی مطالبے مت کرو ورنہ رشتے دل سے ٹوٹ جائے گا۔ یہ بڑی عجیب اور افسوسناک بات ہے کہ ایک عورت دن بھر صبر کرتی ہے، خاموش رہتی ہے، لیکن جیسے ہی رات کو شوہر کے پہلو میں لیٹتی ہے تو وہی لمحہ جو محبت کا ہونا چاہیے تھا، وہ تقاضوں، شکایت اور مالی مطالبوں کے چھاج بوجھ میں غرق ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے بیوی شوہر کے بازو میں نہیں بلکہ کسی ایڈی مشین کے ساتھ میں لیٹی ہے۔ مجھے وہ زیور لے دو، مجھے امی کے ہاں جانا ہے، میرے بھائی کو قرض دینا ہے، تمہاری تنخواہ اتنی کم کیوں ہے؟ یہ سب وہ سوالات ہیں جو ایک تھکے ہوئے مرد کے دل کو چیر کر رکھ دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے زندگی بسر کرو۔ اگر تمہیں وہ ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت ہی بھلائی رکھ دے۔ جب عورت رات کو سوتے وقت مالی مطالبے کرتی ہے تو وہ دراصل شوہر کے دل سے محبت کو باہر نکال پھینکتی ہے۔ شوہر جو سارا دن دنیا سے لڑ کر آیا ہوتا ہے، وہ تھکن کے لمحے میں محبت، امن اور سکون چاہتا ہے، لیکن اگر بیوی اس وقت پیسے کی بات چھیڑ دے تو وہ لمحہ اذیت بن جاتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے کہ جب شوہر اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، اور جب وہ کسی بات کا حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے اور شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت اور مال کی حفاظت کرے۔ امام ابن تہمیمہ فرماتے ہیں شوہر کی تکن اس کی نماز کی طرح محترم ہونی چاہیے۔ جو عورت اپنے شوہر کے دل کو تھکن کے وقت مالی بوجھ زخمی کرتی ہے وہ اس کی محبت کی جڑ کاٹتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک نیک عورت نے اپنے شوہر سے کہا میں جانتی ہوں کہ تمہارے پاس کم ہے لیکن میں چاہتی ہوں تم رات کو مجھ سے پیار کے چند جملے کہو، دنیا کی دولت اس کے ایک جملے کے برابر نہیں۔ اس عورت نے اپنے شوہر کا دل خرید لیا اور وہ شخص زندگی بھر اس کا غلام بن کر رہا، صرف اس ایک رات کے سلوک کی وجہ سے، باخلاف اس کے کہ ایک عورت جو رات کو لیٹتے ہی شوہر کی کمائی کا حساب کتاب کھول دیتی ہے ورنہ صرف محبت کو رونتی ہے بلکہ شوہر کو بے وقت بنا دیتی ہے۔ یہ وہ زہر ہے جو بظاہر پیار کے سائے میں پلتا ہے لیکن اندر ہی اندر رشتے کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ یاد رکھو مرد جب مالی لحاظ سے کمزور ہو اور بیوی اس لحاظ نہ کرے تو وہ مرد اندر ہی اندر مر جاتا ہے، اور جب مرد مر جاتا ہے تو رشتہ بھی مر جاتا ہے، چاہے جسمانی تعلق قائم رہے۔ پوائنٹ نمبر 3، رات کو سوتے وقت ماضی کی تلخ باتیں کبھی نہ چھیڑنا ورنہ محبت راکھ بن جائے گی۔ کچھ زخم جسم پر نہیں روح پر لگتے ہیں، کچھ جملے گالیوں کی طرح نہیں مگر دل کو چیر کر رکھ دیتے ہیں۔ رات کا وہ لمحہ جب میاں بیوی کو ایک دوسرے کی قربت چاہیے ہوتی ہے، جب دل چاہتے ہیں کہ سارے دن کی تھکن کو پیار کی چادر میں لپیٹ دیا جائے۔ کچھ عورتیں اس وقت شوہر کی روح کو ماضی کی تلخیوں سے نوچنا شروع کر دیتی ہیں۔ مجھے یاد ہے تم نے اس دن مجھے ماں کے سامنے شرمندہ کیا تھا، تم نے پہلی میری بات نہ سنی تھی، تم نے فلاں عورت کی بات کو زیادہ اہمیت دی تھی۔ یہ وہ جملے ہیں جو محبت کی چھت کو رات کے اندھیرے میں گرا دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو ماضی کی تلخیوں کو معاف کرنے کی تلقین فرماتا ہے اور چاہے کہ وہ معاف کر دے، درگزر کر دے۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ نبی کریم نے فرمایا کامل مومن وہ ہے جو لوگوں کو معاف کرے اور ان کے ماضی کی تلخیوں کو دہرائے نہ۔ عورت اگر محبت چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ رات کے سوتے وقت شوہر کے دل کو سکون دے، نہ کہ پرانی باتوں کا کباڑ خانہ کھول دے۔ ایک بار حضرت علی نے کسی نے پوچھا کہ کیا محبت کو کیسے زندہ رکھا جا سکتا ہے؟ فرمایا محبت وہی رہتی ہے جو ماضی کو دفن کر دے اور حال میں محبت بانٹے۔ ایک نیک خاتون کا واقعہ ہے کہ اس کا شوہر سخت مزاج تھا۔ ایک بار اس نے اسے سب کے سامنے ڈانٹا، عورت نے خاموشی اختیار کی لیکن جب رات کو شوہر کے ساتھ لیٹی تو کہنے لگی اگر میں نے تمہاری ماضی کی غلطی کو یاد رکھتی تو آج تیرے پہلو میں نہ ہوتی، مگر میں نے اللہ کی رضا کی خاطر معاف کیا تاکہ میرا گھر محفوظ رہے۔ شوہر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس دن کے بعد وہ بیوی کا غلام بن گیا۔ اس کے برعکس ایک عورت جس نے روز روز ماضی کی باتیں چھیڑی، آخرکار شوہر نے کہا میں نے تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کا وعدہ کیا تھا، عدالت میں پیشکش نہیں کی اور اس کا رشتہ ختم ہو گیا۔ بزرگ فرماتے ہیں جو عورت رات کو ماضی کی تلخی دہراتی ہے وہ شوہر کے دل میں زہر پلٹتی ہے۔ محبت ایک نازک پھول ہے، تلخ یادوں کی بارش سے اسے مرجھا دیتی ہے۔ یاد رکھو مرد جب سوتے وقت تمہیں سینے سے لگائے اور تم ماضی کے تیر اس کے سینے میں کھبو دو تو وہ دل سے دور ہو جائے گا، اور جب تم دل سے دوری ہو جائے گی تو جسم کی قربت بھی بے معنی ہو جاتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، شوہر کے ساتھ سوتے وقت جنسی تعلق سے انکار شوہر کے دل کو روندنے کے مترادف ہے۔ یہ بات تلخ ہے مگر سچ ہے۔ عورت جب شوہر کی فطرتی طلب کو بار بار دہراتی ہے، خاص طور پر سوتے وقت، تو وہ شوہر کے وجود کو نہیں، اس کی مردانگی، اس کی عزت نفس، اس کی روح کو ٹھیس پہنچاتی ہے۔ شوہر کی یہی فطرت طلب اگر عورت کی طرف سے بار بار ہو تو وہ مرد صرف جسمانی نہیں جذباتی طور پر ہی ٹوٹنے لگتا ہے۔ وہ سوچتا ہے جس عورت کو میں نے حلال کیا کیا وہ بھی میری نہیں؟ وہ عورت جو شوہر کے ساتھ ایک ہی بستر پر ہو مگر اس کے لمحات سے نفرت کرے وہ دراصل شوہر کو جسمانی نہیں ذہنی تانے دے رہی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب شوہر اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور وہ انکار کرے اور شوہر اس پر ناراض
ہو کر رات گزارے تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ یہ لعنت صرف اس پر نہیں جو تھکی ہو یا بیمار ہو، مگر بلکہ اس عورت پر ہے جو جان بوجھ کر شوہر کو محروم رکھے، جو اپنی آنا ضد یا چھوٹی چھوٹی باتوں پر شوہر کو اس کا فطرتی حق نہ دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عورت کا حسب تب مکمل ہوتا ہے جب وہ شوہر کی فطرتی ضروریات کا خیال رکھے، ورنہ وہ محض سجی ہوئی لاش ہے۔ اور ایک بار ایک بزرگ خاتون نے اپنی بیٹی کو رخصتی کے وقت کہا، بیٹی، شوہر کا دل اس کے جسم کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اگر تو نے اس کی طلب کا احترام نہ کیا تو وہ تیرا جسم دیکھ کر بھی دل پھیر لے گا۔ یہ صرف حکمت نہیں، ایک صدیوں کا تجربہ ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت کئی دنوں تک شوہر سے دور رہتی ہے، وجہ کبھی سر درد، کبھی نیند، کبھی ناراضگی، مگر وہ یہ بھول جاتی ہے کہ یہی وہ لمحہ ہے جب شیطان اسے شوہر کے دل میں کسی اور کا وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ ایک مرد جب گھر میں روندا ہوتا ہے تو باہر کی عورتوں کے ایک جھوٹے مسکراہٹ پر بھی گرفتار ہو جاتا ہے، اور پھر عورت کہتی ہے میرے شوہر کی نظر بہکی ہوئی ہے۔ نہیں، تم نے خود اس کی نظر کو بھٹکنے پر مجبور کیا۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، ایک نیک مرد نے اپنی بیوی سے کہا، میں تم سے دین کے لیے محبت کرتا ہوں، مگر اگر تم نے میری فطرتی حق کو بار بار ٹھکرایا تو نہ تم پر اعتماد رہے گا نہ دل پر۔ وہ عورت عقل مند تھی، اس نے اپنے رویوں کو بدلا اور ان کا گھر جنت بن گیا۔ ایک اور عورت جس نے ضد اور تکبر میں آ کر اپنے شوہر سے بار بار منہ موڑا، وہی شوہر چند سال بعد کسی اور کے ساتھ تھا، اور عورت آج بھی روتی رہی، مگر اب صرف خالی بستر کو دیکھ کر۔ قرآن نے بار بار تلقین کی ہے کہ بیوی اور شوہر ایک دوسرے کا لباس ہیں، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ لباس وہی فائدہ دیتا ہے جو جسم کے ساتھ چپکا رہے۔ اگر بیوی جسمانی طور پر دور ہو جائے تو شوہر برہنہ ہو جاتا ہے، اور عزت سے، سکون سے، محبت سے لحاظ۔ اے عقل مندو، بیٹیوں، اپنے شوہروں کی فطرتی طلب کو نفرت نہ دو، عزت دو، یہی طلب تمہاری عزت کی ضمانت ہے۔ اگر تمہارا شوہر تمہارے پہلو میں ہو اور تم اسے کسی کے حق سے محروم کرو تو یاد رکھو وہ پہلو جلد خالی ہو جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 5، شوہر کے ساتھ سوتے وقت موازنہ یا دانہ دینا۔ ایک ایسی زہر بری چھری ہوتی ہے جو شوہر کے دل کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ رات کو جب شوہر تھکا ہارا گھر آتا ہے، رزق حلال کمانے کی مشقت میں پسینے سے شروب، صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے لفظوں کو سنے، اس کے چہرے کو سمجھے، اس کے جذبات کا سہارا بنے۔ لیکن اگر وہ بیوی بستر پر ساتھ لیٹ کر یہ کہنے لگے، تم میرے بھائی کے شوہر جیسے کیوں نہیں ہوتے؟ تمہارے فلاں دوست نے بیوی کو اتنا مہنگا تحفہ دیا، تم نے کیا دیا؟ دیکھو فلاں کے شوہر نے اپنی بیوی کو عمرہ کروایا اور تم کیا ہو؟ تو یہ سن کر تم صرف الفاظ نہیں بول رہے، تم اس کے دل پر خنجر چلا رہی ہو، اور وہ بھی اس وقت جب وہ تمہارے ساتھ سب سے زیادہ کمزور، سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ بے ساختہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن مرد کسی مومنہ عورت سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی اس ایک عادت ناپسندیدہ ہو تو وہ دوسری پسندیدہ ہوگی۔ اب اگر ایک عورت اس حدیث کو نظر انداز کر کے ہر شوہر کا اس سے موازنہ کرتی رہے تو وہ نہ صرف شوہر کو ناپسندیدہ بنا رہی ہے بلکہ وہ گھر جنت سے جہنم میں بدل رہی ہے۔ موازنہ صرف شوہر کی تحقیق نہیں بلکہ اپنے نصیب کی ناشکری ہے۔ حضرت علی کا قول ہے، سب سے بڑی بے عزتی یہ ہے کہ مرد رات کو بیوی کے تانے سن کر خاموش لیٹے جائے اور عورت سمجھے کہ وہ جیت گئی، حالانکہ وہ ہار ہی ہوتی ہے۔ محبت کی، عزت کی، سکون کی، اور جب عورت ہر روز شوہر کی کسی اور سے برابری کرے تو سن لے ایک دن وہ مرد واقعی ہی کسی اور کے پاس جا بیٹھے گا جو اسے بغیر موازنہ کے جیسے ہی ایسا قبول کرے گی۔ احکامات ہے ایک بزرگ کی، جن سے کسی عورت نے پوچھا، میرے شوہر میں وہ بات نہیں جو میری بہن کے شوہر میں ہے، میں کیا کروں؟ بزرگ نے جواب دیا، جو نعمت تمہیں ملی ہے اگر اس کا شکر ادا نہیں کرو گی تو وہ بھی چھن جائے گی، اور جو تم چاہتی ہو وہ تمہیں کبھی نہیں ملے گی۔ شوہر کی کمزوریوں کو یاد دلا کر اس کا مذاق نہ اڑاؤ، اس کی ہمت باندھو۔ مرد تبھی مضبوط ہوتا ہے جب بیوی اس کے ساتھ کھڑی ہو، ورنہ وہ مرد بھی بکھر جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر میاں بیوی کو ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔